یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانے کا سب سے قیمتی جوہر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ اسی ماہ مبارک میں انسانوں کے حوالے فرمائی۔ ہمارے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف لائے تو اس کائنات کی سب سے زیادہ خوشی کا موقع تھا، اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ ہے، اور اس دنیا کا سب سے بڑا حادثہ اور سب سے بڑا سانحہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ ربیع الاول کا یہ مہینہ، اسی مہینے میں آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف بھی لائے ہیں اور اسی مہینے میں دنیا سے تشریف بھی لے گئے ہیں۔ آپ کی پیدائش بھی اسی مہینے میں ہوئی اور آپ کا انتقال، آپ کی وفات وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ جانتے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ اس دنیا کا سب سے بڑا حادثہ تھا۔ انسانوں کی طبیعت ہے کہ جب انسانوں کو کوئی خوشی کا موقع ملتا ہے تو خوشی کے موقع پر انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے، اچھلتا کودتا ہے، جشن مناتا ہے، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، اس کا دل ٹوٹتا ہے، افسوس کا اظہار کرتا ہے، غم کا اظہار کرتا ہے، ماتم کرنے لگتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اسی طرح کے دو کام ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اتنے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ سڑکوں پر اچھلتے کودتے ہیں، جشن مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اور اس کو عید میلاد النبی کا نام دیتے ہیں کہ یہ عید کا دن ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں، افسوس کرنے لگتے ہیں، تو وہ 12 ربیع الاول کو 12 وفات کے اعتبار سے مناتے ہیں کہ یہ 12 وفات ہے، نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی، آپ کا انتقال ہوا تھا، تو وہ بہت افسوس کرتے ہیں، غم کا اظہار کرتے ہیں، بعض جگہوں پر ماتم کرنے لگتے ہیں۔ لیکن ہمارے علماء دیوبند کی شان یہ ہے کہ وہ اعتدال کے ساتھ میں چلتے ہیں، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو سامنے رکھ کر کی زندگی گزارتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا جو زندگی کی تعلیم کا خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں جب تمہیں کوئی خوشی کا موقع ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور جب کوئی غمی کا موقع تمہیں آئے تو اس پر صبر کیا کرو۔ اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آئے اور اس مہینے کے آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اگر دل میں بار بار گھر کر رہی ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم تو اس کے اہل نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اتنا بڑا پیغمبر، اتنا بڑا نبی ہمیں عطا فرمایا۔ اور جب کبھی آپ کی وفات یاد آ جائے تو آپ کی وفات پر صبر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے ایمان کو، ایمانی سطح کو جانچنے کے لیے یہ حادثہ دیا تاکہ ہم اس پر صبر کر سکیں۔ اسی ماہ مبارک میں جمیع علماء ہند کے محترم قائد صدر محترم حضرت مولانا سید محمود حسن مدنی صاحب دامت برکاتہ، انہوں نے پورے ہندوستان میں ایک گہار لگائی کہ جگہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ
آپ کی ولادت کے، آپ کی وفات کے، آپ کی زندگی کے حالات لوگوں کو بتایا جائے تو پھر ہر جگہ کی جو مقامی جمعیتیں ہیں وہ اس طرح کی ترکیبیں قائم کر رہی ہیں۔ چنانچہ قاری محمد امین صاحب صدر جمعیت علماء راجستھان، ان کی طرف سے مستقل ترتیب بن رہی ہے اس ماہ مبارک میں، جگہ جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، ان کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہاں بھی حضرت مولانا علم الدین صاحب کا حکم تھا، انہوں نے یہاں کی ترتیب بنائی کہ ہمارے گاؤں میں، ہماری بستی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی پروگرام، کوئی بیان اس عنوان پر ہونا چاہیے۔ تو آج کی یہ حاضری اسی سلسلے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح سیرت سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی میں نے ذکر کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس دنیا کا سب سے بڑا حادثہ تھا۔ ہوا یہ کہ آپ کی عمر 63 سال کی ہوئی، اور جب آخری دن آپ کے چل رہے تھے، آپ کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ رہی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے اور آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، اے محمد، آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہے؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل میں بہت زیادہ محبوب ہوں۔ آپ علیہ السلام کو وفات کے وقت میں اور موت کے وقت میں اپنی امت کی فکر اور اس کی اڑھن آپ علیہ السلام کو پریشان کر رہی تھی۔ تو جبریل علیہ السلام آئے، پوچھا، محمد آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ غمزدہ محسوس کرتا ہوں۔ چلے گئے، دوسرے دن آئے، دوسرے دن پھر یہی بات پوچھی کہ محمد آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے بھی وہی بات فرمائی کہ جبریل حالت ٹھیک نہیں ہے اور میں بہت زیادہ غمزدہ ہوں، میرے دماغ پر بوجھ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام طبیعت اور کیفیت پوچھ کر کے چلے گئے۔ تیسرے دن آئے اور تیسرے دن بھی یہی سوال کیا، اور اس سوال کے بعد کہنے لگے کہ میرے ساتھ میں ایک اور ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، اور انہوں نے اب سے پہلے کسی سے ملاقات نہیں کی اور آپ کے بعد بھی کسی سے ملاقات نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آنے کی اجازت دی، انہوں نے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد میں کہا کہ نبی جی، میں وہی فرشتہ ہوں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی روح نکالنے کے لیے طے کیا ہے، اور مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور بھیج کر کے یہ کہا ہے کہ میرے محمد کے پاس جانا تو ان سے اجازت لینا، اگر وہ تمہیں روح قبض کرنے کی اجازت دیں تو ان کی روح نکالنا، اور اگر وہ دنیا میں رہنا چاہیں تو ان کو چھوڑ دینا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم میری بھی روح نکالو گے؟ اس فرشتے نے کہا کہ مجھے تو اسی کا حکم ہے، لیکن یہ بھی حکم ہے کہ میں آپ کی بات بھی مانوں۔ نبی علیہ السلام کی حضرت جبریل علیہ السلام سے آنکھوں میں ملاقاتیں ہوئی۔ آپ نے ان کی طرف دیکھا، پریشانی میں تھے، غم کی کیفیت طاری تھی، اور اتنے زیادہ کمزور ہو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ لیٹے ہوئے تھے، میری گود میں آپ کا سر رکھا ہوا تھا، میرے بھتیجے آئے تو ان کی جیب میں مسواک رکھی ہوئی تھی۔ مسواک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پسندیدہ سنت ہے، اس سے ابھی ہمیں اندازہ لگے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے بھتیجے آئے اس وقت میں جب کہ آپ کا آخری وقت ہے، میری گود میں آپ سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جیب کی طرف، مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی،
پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے گردن سے اشارہ کیا کہ ہاں میں مسواک چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک پیش کی، لیکن کمزوری اتنی زیادہ تھی کہ آپ مسواک کو پوچھ کر کے اس کا برش نہیں بنا سکتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک نرم کر کے آپ علیہ السلام کو دی اور آپ نے ان کو اپنے دانتوں پر پھیرا، اور اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں دنیا کی وہ خوش نصیب عورت ہوں کہ میرا تھوک کسی نبی کے حلق کے نیچے اترا ہے۔ سب سے آخری جو غذا آخری نبی کے پیٹ کے یا حلق کے نیچے اتری ہے وہ میرا تھوک ہے۔ اور وہ اس طرح کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک کو نرم کیا تھا اور مسواک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، اور وہ مسواک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس دنیا کی سب سے آخری چیز جو نبی علیہ السلام کے منہ میں گئی ہے، جس کا ذائقہ آپ نے محسوس کیا ہے، وہ مسواک ہے۔ بہرحال حضرت جبریل علیہ السلام سے آنکھوں میں مشورہ ہوا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ محمد، اللہ آپ کی ملاقات کی اشتیاق میں ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو حکم دیا کہ میری روح نکال دو۔ نبی علیہ السلام کی روح نکالی گئی، اور جیسے ہی آپ کی روح نکالی، آس پاس جو لوگ تھے رونے کی آواز بلند ہو رہی تھی کہ اچانک ایک آواز بآواز بلند لوگوں نے سنی۔ آواز تو آ رہی تھی لیکن سننے والا کون تھا وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ آواز تھی السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے گھر والوں، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو۔ ان فی اللہ عزاء من کل مصیبت، اللہ کے دین میں ہر مصیبت سے تسلی کا سامان موجود ہے۔ وخلف من کل ہالک، اور جو کچھ بھی تمہارے ہاتھ سے ہلاک ہوگا اللہ کے یہاں اس کا بدل موجود ہے۔ وَدَرَكَ مِن كُلِّ فَائِتٍ، اور جو کچھ چھوٹ رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی تدارک کا سامان اللہ کے یہاں تمہیں ضرور ملے گا۔ فَبِاللَّهِ فَاتَّقُوا، اللہ کے واسطے سے اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَإِيَّاهُ فَارْجُوا، اللہ سے امیدوار رہو۔ فَإِنَّمَا الْمُصَابُونَ كُلِّ الثَّوَابِ، اصل تکلیف میں تو وہ ہے کہ جس کو ثواب سے محروم کر دیا گیا۔ بس آواز سنائی دے رہی کہ کوئی تسلی دے رہا ہے کہ لوگوں گھبراؤ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے یہ نعمت دی ہے، اللہ کے یہاں اس کا بدل موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اتدرون من ھذا، لوگ جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں معلوم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام۔ بہرحال اب یہ اطلاع گھر سے باہر نکلی۔ جب نبی علیہ السلام کی وفات کی اطلاع گھر سے باہر نکلی تو مدینے میں ہاہاکار مچ گیا، اور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تھے، مدینے کی ہر چیز ہمیں روشن دکھائی دے رہی تھی، اور جس دن آپ کی ہم نے وفات کی خبر سنی ہے، مدینے کی ہر چیز ہمیں تاریک اور اندھیرے میں دکھائی دے رہی تھی۔ اندھیرا چھا گیا تھا آنکھوں کے سامنے، اور جیسے ہی یہ خبر باہر نکلی ایسا لگتا تھا کہ لوگ اپنے ہوش کھو بیٹھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر اور جلیل القدر انسان کہ جن کو دیکھ کر کے شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا، انہوں نے اپنی تلوار سونت لی، ہوش قابو میں نہیں ہے، اور مدینہ المنورہ کی گلیوں میں مدینے کے راستوں میں چلتے پھرتے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں کہ خبردار اگر کسی نے اپنی زبان سے یہ نکالا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کر دے گی۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کسی کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ہوش کو بیٹھے تھے سب لوگ۔ وہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے تو اور دنوں کے مقابلے میں اس دن طبیعت کچھ ٹھیک تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کام سے گئے ہوئے تھے۔
اور وہ جہاں تھے وہیں ان کو اطلاع ملی نبی علیہ السلام کے انتقال کی. آتے ہی سیدھے دیکھا کہ صحابہ کوئی وہاں کوئی وہاں کوئی وہاں، کوئی ادھر بیٹھ کر کے آنسو بہا رہا ہے اور کوئی ادھر اپنا سر پیٹ رہا ہے اور کوئی اپنی زبان سے کچھ نکال رہا ہے، کوئی اپنی زبان سے کچھ نکال رہا ہے. ہوش قابو میں نہیں تھے، نبی علیہ السلام کو کھو دیا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے درمیان سے گھر کے اندر پہنچے. نبی علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کے چہرے پر کپڑا ڈالا ہوا تھا. آپ نے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا، پیشانی کو چوما، پیشانی کو بوسہ دیا اور چہرے کی طرف دیکھ کر کے کہا طب تحیّ الوجہ تمیتن، میرے محبوب آپ کی زندگی بھی خوشگوار تھی اور آپ کی موت بھی خوشگوار. پھر نبی علیہ السلام سے اس موقع پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ تو جا چکے ہیں، آپ کا جسم ہے باقی آپ کی روح تو قبض ہو چکی ہے. جب سے اسلام قبول کیا ہے اس وقت سے لے کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا. اس موقع پر کہنے لگے کہ میرے محبوب آپ نے دنیا میں کوئی سفر میرے بغیر نہیں کیا، اس سفر میں بھی مجھے ساتھ لے لیتے. ان کے دماغ پر بھی اثر تھا، تناؤ تھا، بوجھ تھا، لیکن بہرحال کپڑے کو واپس نبی علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا اور باہر نکلے اور باہر نکل کر کے صحابہ کو جمع ہونے کا موقع دیا، اشارہ دیا. صحابہ جمع ہو گئے. جب صحابہ جمع ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت میں تقریر کی اپنے ہوش و حواس کو قابو میں رکھ کر کے، اس لیے کہ اس وقت امت کو سنبھالنا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کے سامنے سب سے بڑا اگر کوئی چہرہ تھا تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر وہ بھی اپنے ہوش کھو دیتے تو پھر انسانیت کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، انسانوں کے آنسو پوچھنے والا اور ان کو تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا. نبی علیہ السلام کا حادثہ کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا، اور جو تکلیف ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ہو سکتی وہ کسی کو ہو بھی نہیں سکتی. لیکن اپنے اوپر قابو رکھا، ہوش کو قابو میں رکھا، اپنے جذبات کو قابو میں رکھا، اپنے جسم کو قابو میں رکھا. صحابہ کو جمع کرنے کا اشارہ، جمع ہونے کا اشارہ دیا. صحابہ جمع ہوئے تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی تعریف کی اور اللہ کی تعریف کرنے کے بعد میں کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. کہ لوگوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبود نہیں ہے، محبوب ہے. اور جو ان کو اپنا معبود مانتا تھا، ان کو اپنا رب مانتا تھا، میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ محمد دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی وفات ہو گئی ہے، اس کا رب بھی فوت ہو چکا ہے. اور جو اللہ کو رب مانتا ہے وہ یاد رکھے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، زندہ رہے گا، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی. انک میت وانہم میتون، اے نبی جی آپ کو بھی موت آئے گی اور لوگوں کو بھی موت آئے گی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ تقریر فرما رہے ہیں، صحابہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو اس شک و شبہ میں تھے کہ نبی علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا ہے، آپ پر کوئی بیماری کی کیفیت ہے، اور اب تو یہ بھی موت کی تصدیق کر رہے ہیں اور انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو اس کا مطلب شاید اب ہم پر وہ سب سے بڑا غم کا پہاڑ ٹوٹ چکا ہے اور نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار زمین پر رکھتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَنِنقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. محمد اللہ کے ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. کیا اگر وہ وفات پا جائیں اور قتل یا شہید کر دیے جائیں انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم الٹے پاؤں چل دو گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ،
اور جو دین کے مقابلے میں الٹے پاؤں چلے گا فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا ہے۔ وسيجزي الله الشاكرين، اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزاروں کو اچھا بدلہ دینے والے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ کلمات ادا ہو رہے تھے اور صحابہ کی دل کی گہرائیوں میں جگہ بناتے جا رہے تھے، اور صحابہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آیت تو بہت پہلے نازل ہوئی تھی لیکن شاید آج ہی نازل ہوئی۔ بہرحال موت کی تصدیق ہو گئی، اور اسی وقت میں پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبرستان جب پہنچایا گیا، قبرستان پہنچانے کا مطلب یہ کہ جس کمرے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح نکلی ہے اسی جگہ آپ کو غسل دیا گیا ہے، وہیں آپ کی قبر بنی ہے اور اسی جگہ آپ کو آرام کروایا گیا ہے۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ تھا، اور اسی جگہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے۔ اسی کو روضہ رسول کہا جاتا ہے۔ خوش نصیب لوگ جو حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، مدینہ منورہ کی حاضری کا موقع ملتا ہے تو وہیں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اور آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، وہ وہی جگہ ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی کے نیچے پہنچا دیا گیا، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس میں بلایا اور بلا کر کے یہ پوچھتی ہیں کہ انس، کیا تمہارے دلوں نے اس بات کو گوارا کیا کہ تم نے میرے ابا کے اوپر مٹی ڈال دی؟ تم نے یہ کیسے گوارا کر لیا؟ تمہارے ہاتھوں نے میرے ابا کے اوپر مٹی ڈالی ہے۔ بیٹی تھی، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا، ماں نہیں تھی، پھوپھی نہیں تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک سہارا تھے۔ ہوش کھو رہی تھی موری اور پوچھ رہی تھی کہ انس نے کیا کیا؟ ابا نے تمہیں اتنا کھلایا، ابا نے تمہیں اتنا پالا، ابا کے ساتھ رہے، آج ابا کے اوپر ہی مٹی ڈال دی، کیسے تمہارے جذبات نے اس کو گوارا کیا؟ اور پھر کہتی ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سر لیالی، کہ میرے ابا جان نے مجھ پر میرے ابا جان کی موت نے مجھ پر جو مصیبت کے پہاڑ توڑے ہیں اور جو غم کے بادل مجھ پر چھائے ہوئے ہیں، اگر اس غم کا کچھ حصہ اس چمکتے ہوئے سورج پر رکھ دو تو سورج اپنی روشنی کھو بیٹھے گا۔ میرے ابا کی وفات سے مجھے اتنا غم ہو رہا ہے، کوئی نہیں تھا، اب کوئی نہیں بچا تھا، ابا ہی تھے، امی نہیں ہے ان کی، بھائی نہیں ہے ان کے، پھوپھی نہیں ہے ان کی، تنہا ہے اور ابا جان کی جدائی پر بہت رنجیدہ ہو گئی۔ بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کو اپنے اوپر قابو آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اس سے پہلے ہم اور آپ کو ایک پیغام دے کر کے گئے تھے، اور یہ فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، لوگوں جب تک تم ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنتی، اس میں سے ایک چیز اللہ کی کتاب اور ایک چیز میری سنت ہے۔ میرے طریقے کو تم اپنے ہاتھ سے پکڑے رکھو، اس کو اپنی زندگی میں شامل رکھو، میری سنتوں کے مطابق زندگی گزارتے رہو، میری سنتوں کے مطابق زندگی گزارو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور جب کبھی میری سنت اور میرے طریقے سے ہٹ کر کے کسی اور طریقے میں کامیابی تلاش کرنا چاہو گے تو اسی وقت تمہاری گمراہی کے فیصلے ہونے لگیں گے۔ آج کا یہ دن 5 ستمبر، اس کو ٹیچر ڈے کے طور پر بھی منایا جاتا ہے دنیا بھر میں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ٹیچر ڈے کوئی خاص ڈے نہیں ہے، ہر دن ٹیچر ڈے ہے، یعنی کوئی ایک دن، یہ تہذیب ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تہذیب سکھائی، اس تہذیب میں ہر دن ہمارا مدر ڈے ہے، ہر دن ہمارا فادر ڈے ہے، ہر دن ہمارا ٹیچر ڈے ہے، ہر دن ہمارا وردہ دیوس ہے۔ یہ تو اب یہ چیزیں جو آئی ہیں کہ فلاں تاریخ کو ٹیچر ڈے بنا دیا جائے،
فلاں تاریخ کو مدر ڈے منا لیا جائے اور فلاں تاریخ کو وردا دیوس منا لیا جائے. ایک دن بوڑھوں کا احترام کر لو, ایک دن مزدوروں کو رسپیکٹ دے دو, مزدوروں کو خوش کر لو, ایک دن ٹیچر کو خوش کر دیا, کسی دن ماں کے ساتھ میں خوشی کے جذبات کا اظہار کر لیا. اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر دن تمہارا ماں کے احترام کا دن ہے, ہر دن باپ کے احترام کا دن ہے, ہر دن تمہارا استاد کے احترام کا دن ہے, اور ہر دن تمہارا بوڑھوں کے احترام کا دن ہے, اور ہر دن تمہارا کمزوروں مزدوروں لاچاروں پر محبت کے اظہار کا دن ہے. یہ آج کل کی تہذیب میں یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں اور اسی تہذیب کا حصہ یہ آج کا دن بھی ہے. اور جب بات اگر ٹیچر ڈے کی کہی جائے تو دنیا میں سب سے بڑے استاد, سب سے کامیاب استاد اگر کوئی ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ یہ کہ آپ نے لوگوں کے ذہن بدل دیے, آپ نے فکریں بدل دی, آپ نے سوچ بدل دی. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ محنت کرتے کرتے 100 سال گزر جاتے ہیں, 70 سال گزر جاتے ہیں, قوموں کی حالت نہیں بدلتی, مزاج نہیں بدلتے. یہ ہمارا اور آپ کا یہ علاقہ, اب یہ سفید گاڑی والے کتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جب سے پیدا ہے اسی وقت سے مسلمان ہیں, ابا بھی مسلمان تھے, دادا بھی مسلمان تھے, نسلوں سے دین چلا رہا ہے, نسلوں سے دین چلا رہا ہے, دین کی محنتیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن جو ہمارا مزاج ہے وہ مزاج نہیں بدل رہا ہے. اور مزاج کا اندازہ ہوتا ہے خوشی کے موقع پر, مزاج کا اندازہ ہوتا ہے غمی کے موقع پر. جب کوئی خوشی آتی ہے, شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے, اس موقع پر مزاج کا اندازہ ہوتا ہے کہ دیندار تو ہیں, نماز کے پابند تو ہیں, پہلی صف میں بھی ہیں, جماعت میں بھی وقت لگ رہا ہے, دین کی بھی فکر ہے, لیکن دین کا مزاج کتنا ہے یہ اس وقت دیکھا جائے گا جب کہ گھر میں کوئی خوشی کا موقع آئے گا. یہ اس وقت دیکھا جائے گا جب کہ گھر میں کوئی غمی کا موقع آئے گا. یہ ہمیں اور آپ کو محنت کرتے کرتے, باپ دادا کو محنت کرتے کرتے کئی سال گزر گئے, لیکن مزاج نہیں بدل رہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے کامیاب استاد تھے کہ 23 سال میں لوگوں کے ذہن بدل دیے تھے, 23 سال میں لوگوں کی فکر, لوگوں کی سوچ بدل دی تھی. تو آج کا دن اگر ٹیچر ڈے ہے تو آج کے دن سب سے زیادہ اگر کسی کو یاد کیا جانا چاہیے تو وہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں بتائیں, انہی 2 چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں کہ اللہ کی کتاب سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث ہیں, ایک مکتبہ فکر کے بانی ہیں. ایک جملہ انہوں نے فرمایا ان السفینۃ مثل سفینۃ نوح, کہ نبی علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں. من رکبہا نجا ومن تخلفہا غرقا, جو اس کشتی پر سوار ہو گیا اس کو نجات مل گئی, یعنی کہ جو سنت سے جڑ جائے گا اس کو نجات ملے گی. ومن تخلفہا, اور جو سنت سے پیچھے ہٹے گا غریقا, اس کا بیڑا غرق ہوگا, ناکام ہوگا, اور اپنی دنیا کو بھی برباد کرے گا, آخرت میں اس کی ناکام ہو جائے گا. تو اس دنیا میں کامیابی اور آخرت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرخروئی چاہتے ہیں تو ہمیں پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے. یہ آج کا جو دن ہے 12 ربیع الاول, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی یہ تاریخ ہے. ولادت کی تاریخ, آپ کی پیدائش کی 2 تاریخیں بیان کی جاتی ہیں, یا تو 9 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی تھی یا 12 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی تھی. اس لیے کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی اس وقت میں کوئی صحابی نہیں, جب آپ 40 سال کے ہو گئے آپ نبی بنے اس وقت میں صحابہ بنے, اور جب صحابہ بنے تو انہوں نے ایک ایک چیز کو نوٹ کیا. تو اس وقت اتنے زیادہ نوٹ کرنے والے نہیں تھے, اس لیے اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ 9 تاریخ کو نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے, بعض نے 12 ربیع الاول کو پیدائش بتلایا ہے, لیکن آپ کی جو وفات ہوئی ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. اسی مناسبت سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
وفات کے وقت کے کچھ حالات اور اس کے بعد امت کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا، اور پھر آپ نے اپنے جانے سے پہلے ہمیں جو ذمہ داری دی تھی وہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک گزارش بس آخر میں وہ یہ کہ اس ماہ مبارک میں اسے ہمیشہ ہی کرنا چاہیے، لیکن اس ماہ مبارک میں اور زیادہ اہتمام کے ساتھ میں درود شریف پڑھتے ہیں. اپنا ایک ٹارگیٹ بنانے پڑے کہ میں 10,000 مرتبہ اس مہینے کے پورا ہونے سے پہلے 10,000 مرتبہ نبی علیہ السلام پر درود پڑھوں گا، 5,000 مرتبہ پڑھوں گا، 50,000 مرتبہ پڑھوں گا، 2,000 مرتبہ پڑھوں گا، 1,00,000 مرتبہ پڑھوں گا. ہمارے گھر کے سب لوگ مل کر کے اتنا نذرانہ نبی علیہ السلام کو درود شریف کا پہنچائیں گے. ایسی اپنی ترتیب بنائیں اور اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں. لوگ ناچ کر، گا کر، بے حیائی کر کے اور نبی علیہ السلام کے اس مبارک مہینے کو منا رہے ہیں. ہم درود شریف پڑھ کر کے اچھی طریقے سے اس ماہ مبارک کو گزاریں گے انشاءاللہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.